السلام علیکم ناظرین، میں خلا ولایت اکنامک انالیسز آف پاکستان کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے سامنے کیا کیا ٹارگیٹس موجود ہیں اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے جتنے بھی اکنامک انالیسس کے پروگرام کر چکے ہیں اس میں گریجولی میں آپ کو یہ بتاتی رہی ہوں کہ ہمارے اکنامیکل انڈیکیٹرز کس طرح سے ڈاؤن ٹرینڈ شو کر رہے ہیں اور ہم کس طرح سے نیئر ڈیفالٹ ہیں۔ ایک پروگرام ہم نے اس پہ بھی کیا تھا کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ اس پروگرام کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے۔ ناظرین، اکنامیکلی پاکستان کی صورتحال آپ ہر پلیٹ فارم پہ یہ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سری لنکا کی اکنامیکل صورتحال کے بہت قریب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنائی جا سکتی ہیں، کہ وہ کون سی پالیسیز یا ڈیسیژنز ہونے چاہیے جو ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اول بات تو یہ کہ ایک ملک جو قرضوں کی بنیاد پہ اپنی معاشی صورتحال چلاتا ہو یا اپنے معاشی معاملات چلاتا ہو، اس ملک کو انڈسٹریل بیک جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کا گروتھ ریٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ڈیفیسٹ اور آپ کے ایکسپینڈیچر کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ آپ کے پاس آتا ہے اس میں سے اگر آپ سروس سیکٹر کو مائنس کر دیں تو ایک ببل گروتھ ریٹ ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے گروتھ ریٹ میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ سروس سیکٹر کرتا ہے۔ There was a time، چونکہ ہم ایک ایگریگیرین اکانومی ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کے گروتھ ریٹ میں بہت کنٹریبیوٹ کیا کرتا تھا، لیکن پچھلے 3 ڈیکیڈ سے ہم کنٹینیولی اس میں ڈکلائن دیکھتے آئے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے ان پٹ پرائسز کا بڑھنا، پانی کی دستیابی نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے مائکرو فائنینسنگ پہ بیسک فارمر کو، اور زمین کی تقسیم۔ فارمر ایک ہی زمین سے 3 طرح کی مختلف فصلیں لے رہا ہے جس سے اس کی پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے کلٹیویشن لینڈ کو کمرشل لینڈ میں کنورٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ ڈکلائن میں چلی گئی ہے۔ واپس قرضے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے کہ آپ کو قرضہ لینا ہے۔ جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پچھلا پروگرام جو عمران خان ٹینیور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے گئے تھے، اسی پروگرام کو آگے چلانے کے لیے مزید نیگوسیشن کی گئی ہیں۔ اور آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل، جب وہ امریکہ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی اور ہماری ان کے ساتھ ساری نیگوسیشن طے پا گئی ہیں۔ ہم ٹیبل ٹاک پہ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے ان کو کچھ چیزوں کی یقین دہانی کرائیں گے تاکہ ہمیں 100 ارب کا قرضہ مل سکے۔ اب وہی مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ پٹرول کی قیمت 300 روپیہ پر لیٹر کر دیں اور آپ ڈیزل کی قیمت 270 روپے پر لیٹر کر دیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ناظرین اس وقت پٹرول کی قیمت تقریباً 180 روپے پر لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 175 روپے پر لیٹر موجود ہے۔ یعنی ابھی اس میں ہمیں ایک خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ ساری ریمیڈیز نہیں کرتے ہمارا قرضہ آئی ایم ایف کے ساتھ فائنلائز نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز بھی اکنامیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آئی ایم ایف آپ کو کیوں مجبور کر رہا ہے کہ آپ پٹرول کی قیمت اتنی کریں اور ڈیزل کی قیمت اتنی کریں۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ آپ کے فائنینشیل انڈیکیٹرز اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو قرضے کی واپسی کی یقین دہانی کرا سکیں آئی ایم ایف کو، جس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل انڈیکیٹرز بہتر بنانے کے لیے، یعنی ان میں ایک مثبت چڑھاؤ دکھانے کے لیے پٹرول کی قیمت اور یہ ڈیزل کی قیمت بڑھائیں اور باقی جتنی آپ نے سبسڈیز دی ہیں ان کو واپس لے لیا جائے۔ ایک کنڈیشن آئی ایم ایف کی یہ تھی جو آپ نے عمران دور میں جب نیگوسیشن ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ تو تقریباً 482 ارب کے قریب جو ہیں وہ ایسی سبسڈیز تھیں جو انہوں نے کہا آپ کو واپس دیں۔ اگر جب تک آپ وہ واپس نہیں لیتے تب تک آپ کے اکنامیکل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیولی انڈیکیٹ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ شرط یہ رکھی تھی کہ آپ جی ایس ٹی کو سٹینڈرڈائز کر دیں، یعنی ہر چیز کے اوپر 17% جنرل سیلز ٹیکس اپلائی کر دیں۔ کچھ حد تک اس پہ عمل کیا گیا، لیکن جانے سے پہلے عمران خان نے ایک اور فیصلہ کیا
اور उसने जितनी सब्सिडीज जो थी वो उसने वापस ली थी, वो सारी सब्सिडीज रिवाइव कर दी, जिसका ये नुकसान हुआ कि एकदम आपकी मईशत को 800 अरब का धचका लगा। 485 अरब की वो सब्सिडीज जो पहले से मौजूद थी और इसमें कुछ मज़ीद नई सब्सिडीज और प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, जिन प्रोजेक्ट की कुछ डील्स की गई, जिनकी आपको इनिशियल पेमेंट बाकी ममालिक को करनी थी, तो आपको एकदम आपकी मईशत को 800 अरब का धचका लगा। दूसरा, आपके पास रिजर्व, जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, सिर्फ 11 अरब के करीब मौजूद है, जिनमें से चाइना के साथ आपने ये नेगोशिएट किया कि जो हमने उसका लोन वापस करना है 5 अरब का, उसमें थोड़ा डिले किया जाए, जिसमें उन्होंने आपको 1.5 साल का टाइम दिया है। यही 1.5 साल का टाइम फ्रेम जो है ये इस गवर्नमेंट का भी एक अंदाजे के मुताबिक मौजूद है, या अभी तक की जो प्रिडिक्टेबल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने उसके मुताबिक है। अब इसके ऊपर अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि हम एक आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर इतना बोझ डाल सकें कि हम पेट्रोल की कीमत 300 रुपये पर लीटर कर दें। उसके साथ ही एक नई सब्सिडीज का ऐलान भी कर दिया गया कि अब 40,000 रुपये से नीचे जिन लोगों की माहाना इनकम है, उनको 2,000 रुपया मंथली जो है उसकी सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप इस सब्सिडी को देखें तो ये जिन लोगों की आमदन बनती है, एक अंदाजे के मुताबिक वो आपकी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 37% है। अब उन 37% लोगों को आप ये सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए जो टोटल आपकी रकम बनती है, वो आपके मौजूदा सर्कुलर डेट से भी कहीं ज़्यादा है। और इस वक्त आपके माशी मसाइल में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो आपकी तेल की फराहमी है। जब तक आप तेल नहीं खरीदते तब तक आपके बिजली के क्राइसिस, तब तक आपके बाकी क्राइसिस हल नहीं होंगे। और फौरी तौर पे आपको तेल खरीदने के लिए 560 अरब की ज़रूरत है। और जो आपने इस वक्त सब्सिडी, एक सिंगल सब्सिडी जो 2,000 रुपया पर महीना देने वाली है, ये तकरीबन एक महीने का आपका 58 अरब बनेगा। और इसको अगर आप 6 महीने के ऊपर करेंगे तो ये एक ऐसी रकम बनेगी जो आपके सर्कुलर डेट से भी कहीं ज़्यादा है। दूसरा, उसके साथ 17 न्यू सब्सिडीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, और इन सब्सिडीज़ के तहत उन्होंने ये कहा है कि हम आम आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं। आइडियल तो यही है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, लेकिन जिस तरह के माशी हालात से हम निपट रहे हैं, उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि बहुत सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। और उन सख्त फैसलों की एक कड़ी ये थी कि आप पेट्रोल की, आप बिजली की और बाकी यूटिलिटीज़ की कीमत बढ़ाएं। गवर्नमेंट ने 5 रुपया बिजली की कीमत में इजाफा किया है, लेकिन जो कंडीशन ये IMF के साथ तय करके आए थे वो 25 रुपये पर यूनिट थी। अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा अगले आने वाले 3-4 महीनों में मज़ीद बिजली के ऊपर पैसे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। या तो वो सच नहीं बोल रहे, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो हम जिस तबाही के दहाने पे खड़े हैं उस तबाही की तरफ हमें जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सवाल ये है कि आखिर ये हुकूमत इस तरह के कड़े फैसले क्यों नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से हम माशी डिफ़ॉल्ट से बच सकें और पूरी तरह श्रीलंका वाले हालात में घिरने से बच सकें। या तो इस हुकूमत में दम नहीं है, या ये इलेक्शन की वजह से खौफजदा है। जो भी वजह है, जब तक ये कड़े फैसले, एक सब्सिडीज वापस लेने का, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का, यूटिलिटीज़ की कीमत बढ़ाने का, FBR में रिफॉर्म्स करने का, ये फैसला नहीं लेती, तब तक IMF आपको 100 अरब का कर्जा नहीं देगा। अब एक दूसरी बात ये है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट वो टफ डिसीजंस ले लेती है और ये 100 अरब आपको मिल जाते हैं, तो ये 100 अरब आप कहाँ खर्च करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे लिए सबसे क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इस वक्त तेल की फराहमी है। आप तेल खरीदेंगे, वो तेल खरीदने के लिए आपको 58 अरब रुपए की ज़रूरत है, जिससे आपका एक महीने का स्टोरेज पूरा होगा, जिसमें से आप कुछ हद तक तेल जो है वो बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और जो आपका डेफिसिट इलेक्ट्रिसिटी में लोड शेडिंग की सूरत में आ रहा है वो कुछ हद तक कम हो सकेगा। दूसरी आपकी इस वक्त सबसे बड़ी क्रिटिकल जो नीड है
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ڈیلی بیسس کے اوپر اکر ہوتے ہیں، ان کو کچھ حد تک میٹ کر سکیں. جو اگر آپ کو 100 ارب ملتا ہے اور اس میں سے آپ 35 ارب اس پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کا 16 دن کا خرچ بنے گا. کیونکہ ایک اندازے کے مطابق جو خود یہ گورنمنٹ خود بھی ایڈمٹ کر چکی ہے، آپ کے صرف ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو ہے وہ 58 ارب کی آتی ہے. ناظرین، اس کے اوپر بجائے اس کے کہ یہ سخت فیصلے لیے جائیں، حکومت نے نہ صرف 17 نئی سبسڈیز بلکہ ایک اور 2000 والی جو سبسڈی ابھی آپ کو بتائی وہ بھی انکلوڈ کی، پلس کرنٹ آنے والے جو جون کے بجٹ ہے اس کے اندر ججوں کے گھروں کی رینوویشن اور وزیر اعظم ہاؤس کی رینوویشن بھی تجویز کی گئی ہے. ہمارے معاشی بحران میں ہمیں دھکیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ غیر ترقیاتی پروجیکٹس کے اوپر پیسے سپینڈ کرنا ہے. یہ جو نان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے یہ ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہے. اس خرچے کو فوری طور پہ کاٹنے کی اور کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کو مزید بڑھائیں. آخر گورنمنٹ اگر ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے تو مغرب کی طرف جا کے کون سے معاشی بحران سے بچا رہی ہے؟ اگر گورنمنٹ کی ڈائریکشن یہی رہی تو پھر ہمیں سری لنکا بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، معاشی بحران میں سخت فیصلے لینے میں عوام کو بھی ساتھ دینے کی ضرورت ہے. عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری قیمتیں میں بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی اور کوئی حل ہو سکتا ہے. کچھ امیڈیٹ سولوشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کروں گی. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.